عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو ایک بار نہیں بلکہ 100 سے زائد آیات میں بیان فرمایا ہے۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام چونکہ مختصر دورانیے پر مشتمل ہے، اس لیے میں ان آیات میں سے صرف ایک آیت اور اس آیت کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات ما کان محمد ابا احد من رجالکم اس جملے میں، اور دوسری بات ولکن رسول اللہ اس جملے کے ساتھ، اور تیسری بات وخاتم النبیین، اور چوتھی بات وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا کے جملے کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ ان چاروں جملوں کا آپس میں گہرا ربط بھی ہے، اور ان میں سے ہر ایک جملہ ایک اعتراض کا جواب بھی ہے۔ اس آیت کے سیاق میں آپ دیکھیے تو شان نزول میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے لیپالک بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے تھے، انہیں لوگ زید بن محمد کہنے لگے تھے، اور اس وجہ سے کہ اس وقت لیپالک کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ غلط عقیدہ تھا، باطل عقیدہ تھا، بری رسم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بری رسم کا پیچھے انکار کیا، رد کیا، اور بتایا کہ زید محمد کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف زید ہی کے باپ نہیں بلکہ تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام خواتین کے والد ہوئے کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، بچوں کے والد ہوئے، آپ کے بیٹے ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، آپ مردوں میں کسی کے والد نہیں۔ بہرحال جب یہ کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ یہ نبی تم مردوں میں کسی کے والد نہیں، تو اس پر ایک سوال ہوا کہ اگر یہ والد نہیں ہے تو پھر رسول بھی نہیں ہوں گے، چونکہ رسول اور نبی تو امت کا روحانی والد ہوتا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ والد نہیں، تو جواب دیا ولاکن رسول اللہ کہ ہم نے نسبی باپ کا انکار کیا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ امت کے روحانی والد ہیں۔ اس جملے پر پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ امت کے لیے رسول ہیں، روحانی والد ہیں، تو جیسے نسبی باپ کی وراثت اولاد کو ملتی ہے، تو کیا اس روحانی والد کی وراثت نبوت اور رسالت کی صورت میں امت کو ملے گی؟ تو جواب دیا وخاتم النبیین، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد ان کی امت میں نبوت اور رسالت کسی کو عطا نہیں کی جائے گی۔ اس پر پھر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کسی کو نبوت رسالت نہیں ملنی، تو پھر ان کے دین کی حفاظت کون کرے گا؟ دین میں تحریف پیدا ہوگی، تعریف کی جائے گی، تو پھر دین کو نکھارے گا کون؟ اور دین کا دفاع کون کرے گا؟ دین کے غلبے کے لیے کون جد و جہد کرے گا؟ تو اس کا جواب دیا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کے دین کی اشاعت کون کرے گا، دفاع کون کرے گا، غلبے کے لیے کام کون کرے گا۔ ہم نے بنایا ہے، ہم عالم الغیب ہیں، آئندہ کے سارے حالات ہم جانتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی دین کی اشاعت کی بات ہو، دفاع کی بات ہو، غلبے کی بات ہو، دین کو تحریف سے بچانے کی بات ہو، تو میری امت کے علماء یہ کردار ادا کریں گے۔ الحمدللہ دور رسالت سے آپ دیکھیے، دور خلافت میں خلافت راشدہ ہے، عادلہ ہے، بعد کے اسلامی ادوار ہیں، آج تک امت کے علماء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اشاعت بھی کر رہے ہیں، اور غلبے کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، اور دین کو ہر قسم کی تعریف سے بچانے میں اہم کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر آپ احادیث کی طرف آئیں تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 سے زائد احادیث میں ختم نبوت کے عقیدوں کو بیان فرمایا ہے،
اور مختلف مثالوں کے ساتھ، حصی مثال کے ساتھ، مختلف انداز میں ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، اور احادیث میں ختم نبوت کے تمام پہلوؤں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ حجۃ الوداع کے موقع کی حدیث ہے، جب تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ جمع تھے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے خطاب فرمایا اور فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ اے میری امت، فرمایا کہ اے لوگوں، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع کی حدیث ہے، 1.5 لاکھ صحابہ موجود ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ تمام احادیث اور یہ تمام آیات ایک کتاب میں پڑھنا چاہیں تو مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ آپ کے سامنے، اس کا ٹائٹل ہے ختم نبوت کامل، آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ اگر آپ یہ ضخیم کتاب نہ پڑھ سکیں تو شبان ختم نبوت نے چھوٹے چھوٹے رسائل شائع کی ہیں، ان میں ایک رسالہ ختم نبوت کے نام سے بھی ہے، اس میں بھی چند آیات ہیں، اس کی تفسیر ہے، احادیث ہیں، اس کی تفسیر اور دیگر تفصیلات موجود ہیں، اس کا مطالعہ بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یہ ایک متفقہ، اصولی اور اجماعی عقیدہ ہے۔ اسلام کی ابتدائی دور سے آج تک پوری امت اس عقیدے پر متفق رہی ہے، اور پوری امت یہ عقیدہ رکھتی چلی آئی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ کافر ہے۔ چنانچہ آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیے اور آیت خاتم النبیین کے تحت تفسیر کو پڑھیے تو اس میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں قد اخبر تعالی فی کتابہ ورسولہ فی سنت المتواترۃ عن انہ لا نبی بعدہ، کہ نبی علیہ السلام نے احادیث متواترہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، لیعلموا ان کل من ادعا ھذا المقام بعدہ، تاکہ یہ جان لیا جائے کہ حضور کے بعد جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے فہو کذاب افاق دجال ضال مضل، کہ جو بھی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، وہ شخص جھوٹا ہے، مفتری ہے، دجال ہے، گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح تفسیر روح المعانی کو دیکھیے، اسی آیت خاتم النبیین سورہ احزاب آیت نمبر 40، اس کی جب تفسیر لکھتے ہیں تو تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے وَقَوْنُهُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، کہ نبی علیہ السلام جو ہیں خاتم النبیین ہیں، مما نطق بہ الکتاب وصدعت بہ السنہ واجمعت علیہ الامہ فیکفر مدعی خلافی، کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور اس عقیدے پر قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وضاحت کر رہی ہیں، اور فرمایا کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ ساری امت بھی اس بات پر متفق رہی ہے کہ نبی محترم، نبی مکرم، نبی محتشم حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا بھی ہے، کذاب بھی ہے، گمراہ بھی ہے، اور گمراہ کرنے والا ملعون بدبخت کافر بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تمام پہلوؤں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔